محفل جاری رہے گی، نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محفلیں شخصیات کی نہیں ہوتی، اللہ رسول کے نام کی ہوتی ہیں، اس لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نظریاتی بننا چاہیے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں گے، ظاہر ہے میں پہلی دفعہ کوئی سورس پہ آؤں، مجھ سے پہلے بھی تو ہوتا تھا نا، اور جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے پھر بھی یہ محفلیں ہوگی، لہٰذا اطمینان سے بیٹھنا چاہیے اور نظریاتی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ایک تو بات یہ کہ شوق پیدا کریں علم کا، مسائل پوچھیں، اپنی نماز کے، وضو کے، طہارت کے، روزمرہ کے معاملات میں اپنی اور یہ معلومات جاری رکھیں۔ ہم جب پڑھتے تھے تو بعض طلباء نے کاغذ قلم بنایا ہوتا تھا، کوئی نیا مسئلہ جو پہلی دفعہ سنتے تھے لکھ لیتے تھے، تو اپنی معلومات میں روز اضافہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب کچھ سیکھ لینا تو سارا علم کوئی تقریروں کے لیے تو نہیں نہ سیکھنا، کوئی سارا علم اس لیے تو نہیں نہ سیکھنا کہ ہم پھٹے میں بیٹھیں گے اور مناظرہ شروع کریں گے کسی کے ساتھ۔ یہ جب انسان سیکھتا ہے نا تو سیکھنے کا مطلب، اور ایک اور بات بھی، ہمارے ہاں آج کل نا نصیحتیں کی جاتی ہیں پر دوسروں کے لیے، چاہیے تو یہ کہ ہم لوگ جو نصیحت کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں، ہمارا مزاج عمل کا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا، حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ہم سارا دن بات کریں، سنائیں، عمل کس نے کرنا ہے؟ میں آپ سے ایک میں نے بات پوچھنی ہے، آپ نے مجھے امید ہے فٹافٹ جواب دے دینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک عورت ساری زندگی گناہ کرتی رہی، پھر کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہوگی۔ جلدی لیٹ نہیں کرنا۔ کس کس کو پہلے سے اس حدیث کا پتہ ہے؟ نہیں آپ جھجک رہے ہیں ابھی بھی کہ پتہ نہیں ہے، تو بات کی آنکھیں لگے رہے۔ سب کو آتی ہے نا یہ حدیث ماشاءاللہ؟ چلے اتنے سارے لوگوں کو پتہ ہے، یہ سنی ہوئی ہے نا جی، پہلے درجنوں بیسیوں بار ہم نے سنی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات کا؟ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہو گئی، سب کو آتی ہے اور حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں۔ لیکن جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، یہ حدیث سب نے سنی ہے، بھائی بولے نا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہماری بات پر توجہ کریں، اللہ جزائے خیر دے۔ ہم جس وطن میں رہتے ہیں مسلمان ہیں، حدیث بھی ہر عالم نے سنائی، ہم نے سنی، یاد کر لی، پڑھ لی، لیکن کبھی سڑک پہ روڈ پہ جاتے کوئی کتا کسی گاڑی سے ٹکرا کے مر بھی جائے نا، اتنی نیکی کوئی بھی نہیں کرتا کہ مرے ہوئے کو کسی لکڑی سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دے۔ اس کا گوشت گاڑیوں کی ٹائروں سے لگ کے اٹھتا ہے سڑک سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو حدیث آتی ہے تو عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں دل گرفتہ ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے نا تو شاید ایک بندہ بھی نہ بچتا جو سیلاب زدگان سے ملنے نہ جاتا، ایک بھی نہ بچتا۔ سب گاڑیوں کا رخ ہو، یہ وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یعنی 22-23 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 2.5-3 کروڑ بندہ سیلاب سے متاثر ہو بھی جائے تو وہ تو 5 لوگوں کو ایک بندہ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ باتیں بہت تقریروں کے لیے رکھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ وہ 2 قدم بڑھ کے عمل کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، ایک صحابی گھر بنا رہے تھے اور ان کا گھر دیواریں چھتوں تک چلی گئی تھیں۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھے کہنے لگے مسجد سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا، سن کے آیا ہوں۔ کہا کون سی؟ کہا رب فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ ابھی بھی غافل ہیں۔ کہتے میں نے یہ آیت سنائی، میں آگے گزر گیا، پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ صحابی تھے جو مجھ سے بات سن رہے تھے اور اوپر تھے۔ تو میں نے ان سے کہا مکان مکمل نہیں کرنا؟ کہنے لگے خود ہی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے۔ اب ادھر لگے نہیں، اب آخرت کی تیاری کرتے ہیں، گھر ایک موجود ہے پہلے سے، اب نئے بنانے کی کیا حاجت؟
علم سیکھیں تو اس پر عمل کریں. آتے ہیں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ٹائم، اور پھر ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جسے دے دو بس وہی راضی ہوتا ہے. یعنی محبت کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں تو ہم راضی ہیں، جہاں نہ مانیں جی کہہ دے جی ہوں تسی مہنگے ہو گئے ہو، ہوں تسی امیر ہو گئے ہو. میں نے 100 دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں جس دن تقریر کرنے کے پیسے مانگنے ہیں اس سے پہلے مر جانا ہے. اللہ سے کہا یا اللہ تو لے جا. جس دن یہ کرنا ہے نا کہ پہلے، اور میں یہ چینل چلتے ہیں، یہ فیس بک چلتی ہے، میں نے اپنے سنگیوں سے کہا ہم پر حرام ہے، ہم سوشل میڈیا کی کمائی کا بھی 1 روپیہ لیں، یہ ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہم پر حرام ہے. میں مسجد میں باوضو کہہ رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے، یہ پارا انا نہیں. میں آپ کو ذمہ دار، میں نا اپنے مدرسے کے نکلا باہر تو ایک صاحب بڑی چابیاں ہلاتے بڑی گاڑی سے اترے، تو مجھے کہنے لگو پیر صاحب وہ نا کھانا پکایا تھا، ہمارا ایک حال سے تعلق ہے، تو وہ 2 دیگیں بچ گئی ہیں تو مزدوروں کو بھی دی ہیں، تو اب وہ آپ منگا لیں، بچے کھا لیں گے، کہیں لگ نہیں رہی. میں کیوں جیڑی کدھر نہیں لگ دی ہو مدرسے دینا ہے. آج کے بعد میں مدرسے کے ارد گرد نظر نہ آنا، تو روٹی تک کی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا لیں گے. ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ مذاق ہے، یہ کوئی اور کرے گا، ہم نہیں کرتے. ہم نے تو لنگر کھایا ہے ڈائریکٹ بریلی شریف جا کے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے موٹے، اور پھر یہ کمزور لوگوں کی بات ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھیں حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو دے دے. فرمایا عمر جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. نذرانے کا معنی اور ہے، اور ریٹ طے کرنے کا معنی اور ہے، بکنے بکانے کا مطلب اور ہے. اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک بندہ دین بتائے، اور حالت اس کی ہو کہ شام کو پرچیاں گن رہا ہو کہ مینو آج کنے ہوئے نے، اور تو دیکھ تو صحیح تجھے زمانہ کیا سمجھتا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا. قطن نہیں، 1% بھی نہیں. تو اپنی زندگی عمل والی ہو، کردار والی. میں سنگیوں سے کہتا ہوں اتنی تقریریں سنی، فلانے کو 20 سال سنا، فلانے کو 21 سال، عمل کب کرنا ہے؟ عمل کا. میں ایک صاحب ٹائم لینے آئے، کہنے لگے جی یہ